مسلمان ہوں گے جب ہم ان سب چیزوں کو مانیں گے، اور الحمدللہ ہم سب ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام مسلمان، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور کر بھی کوئی نہیں سکتا مسلمان، کیونکہ یہ بیس ہے، بنیاد ہے، سب کی ایک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید وضاحت کرتے ہوئے، دیکھیں یہاں بات پوری ہے، چونکہ آپ نے فرمایا نا ان پڑھ لوگوں میں مجھے بھیجا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے قرآن، هو الذی بعث فی الامیین۔ پھر مزید وضاحت کی، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے ہو جائیں، نئے نئے ایجاد کیے جائیں۔ اب قرآن کریم میں عبادات آ گئیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات بیان کر دی، طریقے بھی بیان کر دیے، اب خود کرے گا تو بدترین ہے۔ جو اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتا ہے اس سے سوال ہوگا وہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیکی نہیں بتائی؟ میرا تو آپ کا تو ایمان ہے کہ ہر نیکی آپ نے بتا دی ہے، اس میں میرا خیال ہے کسی مسلمان کو اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر نیک کام آپ نے بتا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا وہ نیک کام بتایا ہوا کیا ہوا آگے پہنچائیں، بس اس کو ہی وضاحت کریں۔ ہزاروں سنتیں پڑھی ہوئی ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا، تو اپنی طرف سے کبھی فلاں موقع پہ فلاں اتنے رکعت نمازیں پڑھ لیں، کبھی فلاں موقع پہ، اور بھائی 5 نمازوں کی دعوت دو، اس پر لوگوں کو اکٹھا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اس کا جو مرضی مطلب آپ سمجھ لیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی کا فرمان بیان کر رہا ہوں، مطلب جو مرضی آپ سمجھیں، میں صرف آیت اور حدیث اور اس کا ترجمہ آپ سے پیش کروں گا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، ایک روایت میں اس نے شرک کیا، تو لہذا بہترین رہنمائی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور برے کام، سب سے برے کام وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے لوگ خود ایجاد کر لیں۔ یعنی اللہ اکبر، سورج کے ہوتے ہوئے ادھر سامنے کوئی لائٹ جلا لے تو اس کی پھر عقل ہی خراب ہے نا، آپ تو سراج منیر ہیں، اللہ اکبر، عبد العباد کے لیے۔ اول آخر مسلمان یہی دیکھے قرآن میں کیا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا، ہم نے وہی کرنا بس۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، پھر بھی اگر کوئی نئے نئے کام ایجاد کرے گا تو آپ نے فرمایا وہ بدترین ہے، وہ کام بدترین ہے، اور وہ گمراہی کا سبب بنیں گے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ظاہر ہے جو بندہ گمراہی پہ چلے گا وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، جو صاحب قرآن کریم نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ قرآنی آیت آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی پیروی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں، قرآن میں سورہ انعام ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ آپ خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر اور رستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسا کرو گے تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگلے کلمات پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ، یہ نہیں کہا تم سمجھ جاؤ، وہ ہلکا لفظ ہے، یا نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پہ آتا ہے لعلکم تتقون، اس پہ آپ بھی غور کریں، میں نے بھی کیا ہے۔ گمراہی سے کب بچو گے؟ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو گے، اور اسی کی وضاحت ہے نا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی نہیں بھٹکو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، آپ نے فرمایا میری کتاب اور میری سنت۔ ایک روایت میں اہل بیت کا ذکر ہے، تو اہل بیت کا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، تو لہذا سنت میں ان کے اعمال بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسوہ حسنہ واحد ہستی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں، باقی سب پابند ہیں، اہل بیت بھی پابند ہیں، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، صحابہ کرام، ہر انسان پابند ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں، دیکھیں جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور پھر اس کو سنت کی روشنی میں سمجھتا ہے، وہ بڑی گمراہیوں سے، بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی سوچ نظریہ آتا ہے وہ قرآن پہ دیکھتا ہے کیا ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے پرکھے گا یہ صحیح یا غلط ہے؟ وہ نہیں پرکھے گا۔ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنا ان پر بہت بڑا ظلم ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کریم اس معاملے میں کیا کہتا ہے وہ بھٹک سکتا ہے نا۔ یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہوں، پھر آپ نے فرمایا بھی کہ یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے مضبوطی سے پکڑنا، کیا مطلب؟ ان کو پڑھنا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا۔ تو قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہاں پر کچھ لوگ
کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. جیسے یہ اسپیکر ہے, وہ کہتے ہیں لو جی یہ بھی تو نئی چیز ایجاد ہے, آپ اینک یوز کرتے ہیں, یہ لائٹیں ہیں, اور اسی طرح اور نئی نئی چیزیں, یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں. تو اس کا یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک ہے عمل. اذان پہلے اسپیکر کے بغیر ہوتی تھی, اب اسپیکر میں ہوتی ہے. اذان وہی ہے, یہ ایک سہولت ہے نا, اسے فائدہ اٹھایا گیا. اذان کے کلمات نہیں بدلے. اگر اذان کے کلمات بدلیں گے پھر بدعت ہے. یہ سہولتیں سے فائدہ اٹھائیں. جو کام جیسے, جو عبادت آپ نے جیسے بتائی ہے وہ ویسے ہی کرنی ہے. آگے معاشرت بدلتی ہے, پہلے لوگ کچی زمین پہ پڑھتے تھے, اب یہ سہولتیں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ اس سے نا ملا دیں کہ جی فجر کی 3 رکھتے ہیں, تو ادھر بھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا چٹائیوں پہ, ان دریوں کے اوپر, تو وہ 3 پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا. یہ کوئی دلیل درست نہیں. زمین پہ پڑھنی ہے, دری پہ پڑھنی ہے, یا اور سہولتیں پتہ نہیں کیا کیا ایجاد ہونی ہے, پڑھنی فجر کی 2 رکھتے فرض ہے, زیادہ نہیں کر سکتے. تو جو عبادت جیسے آپ نے بتائی ہے ویسے کرنی ہے, نہ اس میں کمی بیشی کرنی ہے, نہ اس کی کیفیت بدلنی ہے. یہی ایک مسلمان کی جو ہے نا ذمہ داری ہے, جیسے آپ نے بتا دیا ویسے ہی کرنا ہے, اس میں اضافہ نہیں کرنا. اضافہ کریں گے تو پھر وہ اضافہ بدعت ہو جائے گا. جتنا کام عمل ہے سنت سے ہے وہ سنت ہوگا, جو اضافہ کریں گے وہ بدعت ہو جائے گا. تو اس میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے جی اچھے کام جو ہیں معاشرت کے حوالے سے اچھے کاموں کا اضافہ کرنا وہ درست ہے. مگر کوئی آپ تنظیم بناتے ہیں کہ رفاہ عامہ کا کام ہے, اس میں کوئی بات نہیں, بنائیں. یہ جو سہولتیں نہیں وہ کریں, لیکن عبادات جیسے اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتی, وہ ویسے ہی رہنی. اب دیکھیں نا, عید کی نماز ہے, میں اکثر عرض کرتا ہوں, عید کی نماز سے پہلے کوئی بندہ اذان بھی نہیں پڑھتا, تکبیر بھی نہیں پڑھتا, کوئی بھی نہیں نہ پڑھتا, حالانکہ کتنا فضیلت والا عمل ہے. اذان تو لوگ ویسے بھی برکت کے لیے سنتے ہیں. نماز کے علاوہ بھی ہمارے کئی معالجین اذان کے ذریعے کئی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں نا, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اللہ کا کلمات ہے, توحید ہے, شفا آ سکتی ہے. قرآن کریم سارا شفا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں وہ شفا ہیں. اذان سے اگر کسی کو شفا مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, کرے علاج, شفا تو اللہ نے دینی ہے. طریقہ کار اس کا وہ نہیں ثابت, لیکن اذان کے کلمات برکت والے, برکتیں حاصل کر رہے ہیں نا عام علاجوں میں. لیکن عید کی نماز سے پہلے اذان اور تکبیر نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا عمل ہے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی. یہاں سے اندازہ لگا, ہر کام ویسے کرنا ہے جیسے آپ نے سکھایا. اب دیکھیں اذان ہے, آپ نے اللہ اکبر سے سکھائی. ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے آپ نے سکھائی ویسے ہی اذان پڑھیں. کچھ دوست کہتے ہیں چونکہ جی ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں تو لہذا محبت ہے, ہم درود پاک کا اضافہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ سوچ کر دی. ہم کہتے ہیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ویسے ہی کرو. اذان سے ہٹ کر ہر وقت ہی درود پاک پڑھتے رہو, بعد میں پڑھتے رہو. جب اذان سے پہلے اس طرح اونچی ہے, اس طرح آپ نے نہیں سکھایا, تو آپ نے نہیں سکھایا, صحابہ کرام نے نہیں پڑھا, اہل بیت نے نہیں پڑھا, پہلی کئی صدیاں, یہ میں 100 سال بھی نہیں ہوا, یہ اب ایجاد ہوا ہے. تو وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہے. اہل بیت انہوں نے نہیں پڑھا, صحابہ کرام نے اس طرح درود پاک نہیں. یہ 2 نظریات ہیں آپ کے سامنے, میں نے دلیلیں رکھ دی, جو آپ کا ذہن ہے اس کو آپ فالو کریں. اب کوئی ہمیں یہ کہہ دے لو جی یہ تو درود پاک کی منکر ہے, پھر ہمیں تکلیف ہے. ہم تو محبت رسول میں اللہ کے نبی کی تعلیمات میں جتنا سکھایا اتنا کرتے ہیں, کہ جتنا اگر آپ نے کہنا کھڑے ہی رہنا ہے, کمی بیشی نہیں کرنی ہے, سوچ ہے ہماری. ہم تو محبت رسول میں, اطاعت رسول میں کر رہے ہیں. ویسے بیان کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ان کا یہ نظریہ ہے, ہمارا یہ ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کا رائٹ ہے, جیسے میں نے بیان کیا, دونوں نظریات بیان کیے, جس کا دل ہے مانے. لیکن کوئی یہ کہے کہ جی یہ درود پاک کے منکر ہے, پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بندہ صرف درود پاک ہی پڑھتا رہتا ہے, نفل ذکر اذکار کی جگہ اس کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں, 40 کے قریب فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں. اب وہ ظلم کرے گا نا, اپنے ہمارے اوپر بھی بہتان باندھے گا, تو قیامت والے دن تو پھر ایک امت میں بھی وہ نفرتیں ڈالے گا. کسی بندے کو آپ کو ہی پتا چل جائے یہ اللہ کے نبی پر درود پاک کا قائل نہیں, مجھے ہی پتا چل جائے, تو میں کیا اسے صحیح سمجھوں گا؟ میری اسے نفرت ہوگی. تو اس طرح بات کو لپیٹ کے غلط طریقے سے نہیں بیان کرنا چاہیے. ایسے بیان کریں کہ قربتیں رہیں, آپس میں محبتیں رہیں. میں انہیں بھی نہیں کہتا وہ محبت میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری رائے کہ بہتر ہے آپ اللہ اکبر سے اذان شروع کریں, یہ بہتر ہے. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین سیرت, بہترین ہدایت, بہترین تعلیمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جیسے جو چیز آپ نے سکھائی ہے ویسے ہی کریں. اب آخر میں ایک آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم کی سینکڑوں کیا ہزاروں آیتوں کے ساتھ لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائیں, ایک ایک تکلیف